حمید مجید۔ برادران اسلام، محترم مکرم بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جمعۃ المبارک کے موقع پر اولاد کے حقوق کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوائیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام زندگی، نظام حیات اور ضابطۂ حیات عطا فرمایا، وہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر مفید ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی جز اور حصہ، گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی خوبصورت تعلیمات اور ہدایات سے نہ نوازا ہو۔ یوں سمجھ لیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے سے لے کر وفات کے بعد تک اور پھر آنے والے حالات، قبر کے حالات، حشر کے حالات، صراط میزان کے معاملات، جنت اور جہنم کے معاملات تک سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہی دی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر چند ایک حقوق کا تذکرہ کیا جاتا ہے، چند ایک حقوق، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بھئی والدین کا حقوق، اس میں بھی پھر کسی خاص پہلو کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے، اس کے بہت سارے پہلو نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح فی زمانہ چونکہ ہم فتنے اور شر اور بے دینی کے دور سے گزر رہے ہیں اور آنے والی نسل دن بدن ہمارے ہاتھ سے گویا کہ نکل رہی ہے، اس حوالے سے بھی انتہائی حد تک غفلت کا شکار ہیں ہم۔ اولاد کے جو حقوق شریعت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں دیے ہیں، ان سے ہم غافل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو دیکھا جائے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آغاز سے ہی ایک تو آپ کا مشن اور مقصد ساری دنیا کا رشتہ ناتا دنیا سے توڑ کر اللہ تعالیٰ سے جوڑنا تھا۔ دنیا سے توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ایسا رشتہ اور تعلق انسان کا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں رکاوٹ بن جائے، اس حد تک دنیا کے ساتھ لگ جانا کہ جو اللہ کی رضا میں رکاوٹ بن جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حسن جب پیدا ہوئے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کے کچھ حق والدین کے ذمے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے کان میں اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی جائے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، جس کو ہم تکبیر کہتے ہیں، نماز سے پہلے کہی جاتی ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں آگے چل کر یہ میں گزارش انشاءاللہ کرنے والا ہوں۔ دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ جب بچہ بولنے کا آغاز کرے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ آنا چاہیے۔ ابھی اس نے آنکھ کھولی ہے، زمین پر آیا ہے، وہ غسل دینے کے فوراً بعد
اس کے کان میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تکبیر کہی جائے، اور جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ محدث سے زمانہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی گویا اذان سے لے کر نماز تک ہے بس۔ جس طرح اذان کے بعد انسان نماز کے انتظار میں رہتا ہے، بالکل اسی طرح اپنی زندگی کو انسان سمجھے کہ میری زندگی اتنی ہی ہے جتنا اذان سے لے کر نماز تک کا وقت ہوتا ہے، اور وہ اپنی موت کے اور آخرت کے انتظار میں رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دوسرا حق بچے کا دیا ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں دن اس بچے کے سر کے بال مونڈے جائیں اور اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ 3 کام 7ویں دن سے متعلق ہیں۔ اور پھر جو بال مونڈے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا یا فاطمہ تو احلقی رأسہ وتصدقی بزینۃ شعرہ، فاطمہ اپنے بچے حسن کے سر کے بال بھی مونڈو اور ان بالوں کے برابر صدقہ بھی کرو۔ چاندی صدقہ کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جتنا بالوں کا وزن تھا ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی۔ وہ چاندی بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، اس کی قیمت بھی صدقہ کی جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ رہن رکھا جاتا ہے۔ اس سے امیقوا عنہ الاذی فارقوا عنہ الدم، فرمایا اس کا عقیقہ کر کے اس سے بیماری کو اور تکلیف کو دور کرو۔ کہ جب اس بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عقیقہ کی برکت سے بہت ساری بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں اور بہت ساری رسمیں اس موقع پر کی جاتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوا ہے تو پارٹی رکھیں گے، بہت بڑی فنکشن رکھیں گے، دعوت رکھیں گے اور اس میں اپنے طریقے سے اس کو منانے کی کوشش کریں گے۔ جو رسم و رواج ہوگی اس میں آنے والے بھی رسمیں کر رہے ہیں، جن کا بچہ ہوا ہے وہ بھی رسمیں کر رہے ہیں، اور پھر ہر سال برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ یہ جو طریقے ہم نے اپنی طرف سے لے لیے یا باہر سے آئے ہوئے طریقوں کو ہم نے سینے سے لگا لیا، اس سے درجہ بہتر، ہزارہا درجے بلکہ لاکھوں کروڑوں درجے بہتر وہ طریقہ ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمایا۔ اس کی برکات ہیں۔ جو طریقے ہم غیروں کے سینے سے لگا رہے ہیں اس کی نحوستیں ہیں، جو غیروں کے طریقے ہم سینے سے لگا رہے ہیں اس کی نحوستیں ہیں۔ سنت تو برکت ہی برکت ہے۔ اگر بیٹا ہے عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاۃ، یہ حدیث میں ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بیٹے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں ذبح کی جائیں اور بیٹی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری کی جائے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر بیٹے کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے یہ بھی جائز ہے اور درست ہے۔ عقیقہ لازم نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن مستحب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عق عن الحسن والحسین کبشا، جناب حضرت حسن اور حضرت حسین اپنے نواسوں رضی اللہ عنہما کی طرف سے آپ نے 1 مینڈا ان کی طرف سے ذبح کیا۔ اگر کریں گے تو بچہ بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی تو کہ عقیقہ کر لیا اور بات ختم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حق الولد علی والدہ ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، فرمایا کہ باپ کا بیٹے کا باپ پر یہ حق ہے اس کا نام بھی اچھا رکھے اور اس کو اچھی تعلیم و تربیت دے۔ تربیت اچھی دے، تعلیم سے مراد بھی یہاں تربیت ہے، اچھی تربیت دے اس کو، یہ اولاد کا حق ہے۔ نام کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ افراط تفریط کا مطلب
یا بہت حد سے بڑھا دیں گے یا حد سے کم کر دیں گے۔ ہمارے ہاں حد سے تجاوز پایا جاتا ہے نام رکھنے کے حوالے سے، اور آج کل فیشن ہے نام رکھنے کے حوالے سے نیا نام ہونا چاہیے۔ انٹرنیٹ سے تلاش کریں گے، سرچ کر کے گوگل سے اور جگہ سے نام رکھ لیں گے، نام رکھنے کے بعد پھر آ جائیں گے قاری صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، اپنے عالم کے پاس، اس کا نام کا مطلب بتائیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے یہ نام دیکھا کہاں سے؟ حضرت علامہ گوگل سے پوچھا ہے۔ یہ ہمیں علامہ گوگل دامت برکاتہم نے بتایا ہے۔ بھئی جہاں سے آپ نے نام دیکھا ہے مانو بھی پھر وہیں سے پوچھو۔ آغاز سے ہی آپ کو یہیں سے پوچھنا چاہیے تھا نا، اپنی مسجد کے عالم سے، امام سے آپ پوچھتے۔ صحابہ کرام کے ہزاروں نام ہیں، 10,000 صحابہ کرام کا تذکرہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، علامہ ابن الاسیر جزری کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 10,000 صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، جس میں ایک ایک نام کے بعض دفعہ سینکڑوں صحابہ بھی ہیں، درجنوں صحابہ بھی ہیں ایک ایک نام کے۔ ہمارے یہاں یہ فیشن ہے جی، یہ نام مثلاً آئے عالم کے پاس، انہوں نے کہا جی اس کا نام رکھ دو عبد الرحمن، کہیں گے جی نہیں جی یہ تو وہ اس محلے میں تو نہیں ہے، وہ ساتھ والا جو محلہ ہے نا اس میں یہ نام ہے، اس لیے یہ نہیں رکھنا۔ اب یہ کوشش ہوتی ہے، پہلے تو یہ تھا نا کہ خاندان میں نہ ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگر دیکھا جائے ایک ایک نام نسل در نسل چل رہا ہے۔ ایک نام ہے جیسے زینب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیویوں کا نام زینب ہے، زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا نام بھی زینب ہے، صفیہ ان کا لقب ہے۔ آپ کی بیٹی کا نام پھر زینب ہے، نواسی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی کا نام پھر زینب ہے۔ پھر ایک صحابیہ ہے جن کا نام غالباً برہ تھا، ان کا نام تبدیل کر کے پھر آپ نے زینب۔ کتنا خوبصورت نام ہے، اب نئے نئے نام تلاش کر رہے ہیں، یہ جناب ابرش ہے اور یہ زرش ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، نئے سے نئے نام۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعد میں تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہے ہی غیروں کا نام، ہندوؤں کا نام ہے، سکھوں کا نام، دیکھا کہ نیا نام ہے رکھ دیا۔ بے شمار صحابہ کرام کے نئے نام مشہور ہے، وہ رکھنے بندہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا سموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے نام پر نام رکھو۔ کتنے پیارے نام ہیں، آدم، شیش، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ذوالکفل، کتنے خوبصورت نام، یحییٰ، شموئیل، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا، یوسف، یعقوب، کس قدر خوبصورت نام ہے۔ ہود، بچوں کے نام نہیں رکھتے ہم، نبیوں کے نام کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے 3 بیٹے، ایک کا نام آپ نے ابراہیم رکھا ہے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، اور ان ابراہیم کی سب سے زیادہ عمر ہوئی ہے حضور کے بیٹوں میں۔ ایک کا نام آپ نے قاسم رکھا ہے، ایک کا نام آپ نے عبداللہ رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ قیامت کے دن فرمایا تدعون باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے نام سے پکارا جائے گا، اپنے نام اچھے رکھو۔ نام ہوگا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کس قدر انسان کی گردن چوڑی ہو جائے گی۔ میرا نام اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں، جن کی سفارش اور شفاعت کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور نام ہوگا اگر غیروں کے طریقہ پر، اب تو نام رکھے جا رہے ہیں سیاست دانوں کے نام پر، نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، بے نظیر، بلاول، یہ نام رکھے جا رہے ہیں۔
بھئی کیا آپ کے معیارات ہیں محبت کے اور ترجیحات کے؟ تھوڑا سا اوپر جاؤ، اپنے دماغ میں، اپنے ایمان میں، اپنے عقل و شعور میں وسعت پیدا کرو، ان لوگوں کے نام رکھو جو دین کا معیار ہے، ایمان اور تقوی کا معیار ہے، جن پر ایمان و تقوی بھی فخر کرتے ہیں، ان کے نام پر اپنے نام رکھو۔ ابو ذر نام رکھو، معاویہ نام رکھو، معاذ نام رکھو، معوذ نام رکھو، اسامہ نام رکھو، زید نام رکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس قدر خوبصورت نام ہے، ان ناموں پر نام رکھو۔ تو ایک حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کا نام اچھا رکھا جائے۔ کیا کیا جائے جی؟ اولاد کا، اور اگر غلط رکھ دیا ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، غلط نام رکھ دیا، نام تبدیل کر دو، نام کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کا دودھ کون دوہے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کے نام غالباً عباس تھا یا کیا تھا، اس نام میں تھوڑی سی سختی تھی، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرا نام یعیش ہے، یعیش زندہ رہنے والا، یعیش زندہ باد۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تم دودھ دو کر لے جاؤ۔ نام کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرح اثر نہیں ہوتا جس طرح بعض لوگ محمد نام رکھ دیا، مثلا محمد بہت خوبصورت نام ہے، جس طرح بھی حدیث پڑھی ہم نے، سب سے پہلی دلیل تو اس کے جواز پر حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا نبیوں کے نام پر نام رکھو، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھا جائے، اس سے افضل کوئی نام نہیں۔ عبداللہ اور عبد الرحمن کے بعد علماء نے لکھا ہے سب سے افضل نام محمد نام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر مشہور ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام محمد ہے، محمد بن حنفیہ، یہ بھی مشہور ہے۔ ایک اور صحابی ہیں محمد بن مسلمہ، جنہوں نے کعب بن اشرف یہودی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس کو قتل کیا تھا۔ محمد کتنا خوبصورت نام ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ محمد نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ نام رکھنے میں بے ادبی ہے۔ میں نے کہا جی کیوں بے ادبی ہے؟ کہنے لگے یہ بندہ اس کو کبھی ڈانٹ دیتا ہے، کبھی کہہ دیتا ہے بے وقوف، کبھی کہہ دیتا ہے گدھے، کبھی کہہ دیتا ہے الو کے پٹھے، ڈانٹتے ہوئے بچوں کو مختلف کہہ دیتا ہے، نام محمد ہے۔ میں نے کہا جس کا آپ نے نام رکھا ہے اس وقت تو یہ بندہ مقصود ہے، نعوذ باللہ، نبی کی ذات تو اس میں نہیں نہ آ گئی، تو نبی کی ذات اس میں آ گئی، اس طرح تو کوئی نام رکھنا بھی جائز نہیں ہوگا، پھر تو ابو بکر بھی نہیں رکھنا جائز ہوگا، پھر تو کسی نبی کا نام رکھنا بھی جائز نہیں ہوگا کہ یہ تو نبی کا نام والا آدمی ہے، اس کی بے ادبی ہوگی۔ اس لیے یہ فضول باتیں ہوتی ہیں۔ پھر بعض لوگ ہوتے ہیں جاہل قسم کے، ان کے پاس چلے جائیں دم کروانے کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ نام جو آپ نے رکھا ہے نا محمد یا کوئی اور نام، معاویہ نام، ابو بکر نام، اس طرح کے ناموں پر ان کو زیادہ مروڑ اٹھتی ہے، کیونکہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی کالا کیڑا موجود ہوتا ہے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں یہ نام تو بڑا وزنی نام ہے، آپ کا جو بچہ بیمار ہے کسی نام کی وجہ سے بیمار ہے، یہ نام تبدیل کر دو۔ اس سے خوبصورت اور اچھا نام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک حق اولاد کا یہ ہے کہ کیا کیا جائے کہ ان کا نام اچھا رکھا جائے۔ نمبر 1 کان میں اذان دی جائے، نمبر 2 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، نمبر 3 سر کے بال مونڈے جائیں، نمبر 4 ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، نمبر 5 نام اچھا رکھا جائے۔ 7ویں دن اگر عقیقہ نہیں کیا تو 14ویں دن کریں، 14ویں دن نہیں کیا تو 21ویں دن کریں، 21ویں دن نہیں کیا تو 28ویں دن کریں۔ اس طرح 7ویں دن کا لحاظ کرتے ہوئے عقیقہ زندگی میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ بچہ جوان ہو گیا اب تک عقیقہ نہیں کیا، اب بھی کر لیا جائے تو امید ہے مستحب ادا ہو جائے، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، مستحب ہے۔ اسی طرح بھی قربانی کا موقع گزرا ہے تو قربانی کے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ کیا جا سکتا ہے،
کہ آپ 6 حصے قربانی کے کر لیں، 1 حصہ اس میں عقیقے کا رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہو۔ کتنے سال کا ہو جائے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7۔ 10 سال کا ہو جائے پھر نماز کے لیے اس پر سختی کرو، ڈانٹو۔ آج کل وہی بات جس طرح میں نے پہلے کہا کہ افراط تفریط کا شکار ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں اولاد پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ باغی ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اولاد کے ساتھ اتنا نرمی والا معاملہ کرتے ہیں کہ وہ بالکل وہ بھی باغی ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہے، ایک اس ہاتھ پر کھڑے ہیں، ایک اس ہاتھ پر کھڑے۔ درمیانی راستہ یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں سختی کی جائے۔ اب حالات میں بچے کے ساتھ نرمی اور شفقت والا معاملہ کیا، جہاں تربیت کا معاملہ ہے وہاں اس کو ڈانٹا جائے، سختی کا انداز اختیار کیا جائے۔ پھر فرمایا 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دو۔ اب بہن بھائی کو اکٹھے نہیں سونا چاہیے، بلکہ بھائیوں کو بھی اکٹھے نہیں سونا چاہیے۔ والدہ کے ساتھ اب بیٹے کو نہیں سونا چاہیے، ہمشیرہ کے ساتھ اب نہیں سونا چاہیے، کسی اور جنس کے ساتھ عورت کے ساتھ اس کو نہیں سونا چاہیے۔ اب اس کا بستر الگ ہو جائے، کیونکہ اب اس میں جوانی والی خواہشات پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ناسمجھی میں بہن بھائی کسی غلط کاری میں مبتلا ہو جائے، اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ جس زمانے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ جو تحفہ ہم نے اولاد کو دے رکھا ہے موبائل نام کا، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے۔ شیطان نے بڑے بڑے پتے پھینکے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کبھی کوئی پتا پھینکا، کبھی کوئی پتا پھینکا۔ سب سے کارگر پتا اس کا یہ ثابت ہوا ہے، جتنا کام اس شیطان کا اس نے آسان کیا، وہ بعض دفعہ میں تو سوچتا ہوں کہ شیطان اپنے چیلوں چمچوں کو بھی بٹھا کر کہتا ہوگا تمہارا کیا فائدہ، تم سے زیادہ کام تو یہ بے جان کر رہا، ان کو بھی شرم دلاتا ہوں۔ اس کی اتنی نحوست ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، جس میں احتیاط کے تقاضے بہت بڑھ گئے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ اپنی نوجوان نسل کو، خصوصاً نوجوان بچوں اور بچیوں کو اس موبائل سے محفوظ رکھو، اس موبائل سے محفوظ رکھو۔ آنے والی نسل کے اگر ایمان بچانا چاہتے ہو، اگر عزت اور آبرو کی حفاظت چاہتے ہو، اور اگر چاہتے ہو ان میں ذرا سی ایمان اور حیا کی رمق باقی رہے، ان کو اس شیطان سے محفوظ رکھو۔ 10 سال کی عمر میں فرمایا نماز نہ پڑھنے پر مارو، بستر الگ کرو۔ پھر بچہ جوان ہو گیا ہے، 15 سال میکسیمم عمر ہے، آخری لمٹ ہے، آخری حد ہے بلوغ کی۔ 15 سال کی عمر میں مست کنفرم طور پر اور یقینی طور پر بچے کو بالغ سمجھا جائے گا۔ بچہ بالغ ہو جائے اب اس کی شادی کرو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تاخیر مت کرو، جب جنازہ حاضر ہو جائے تاخیر مت کرو، بچی جوان ہو جائے اس کی شادی میں تاخیر مت کرو۔ اور یہ جتنے بہانے ہمارے ہاں رائج ہیں، بچی ابھی اسٹڈی کر رہی ہے، ابھی پڑھ رہی ہے، بچی ابھی تک ملازمت کی تلاش میں ہے، جاب کی تلاش میں ہے، ابھی تک سنبھلی نہیں ہے، یہ سارے بہانے لچر ہیں، بیہودہ ہیں، ان کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں۔ آنے والے وقت میں جن مشکلات کا مجھے اور آپ کو سامنا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وقت پر اس کی شادی کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا اولاد کا حق ہے والدین پر کہ جب بالغ ہو جائے اس کی شادی کرو۔ اگر نہیں شادی کی اور گناہ میں مبتلا ہو گئے، حدیث میں آپ نے فرمایا اس کا گناہ والدین پر ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ترجیحات اور ہیں، ہمارے ہاں ترجیحات اور ہیں، شادی بھی ہم اپنے معیار پر کرتے ہیں۔
اور آج کل اس وقت صرف ایک معیار ہے دنیا میں شادی کا، مال، بس روپیہ پیسہ، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خوبصورت تعلیمات دی ہیں، فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے جمال حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ 4 بنیادیں ہو سکتی ہیں جس بنیاد پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دین والی کو ترجیح دو، اپنے معیارات تبدیل کرو۔ رشتوں کی تلاش میں روپیہ پیسہ، کار کوٹھی بنگلہ، ان چیزوں کو ترجیح مت بناؤ۔ ان چیزوں کے ترجیح بناؤ گے وہی اثر ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ خاندانی نظام میں بگاڑ آئے گا، فساد آئے گا، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، طلاق کی شرح بڑھے گی۔ اپنا معیار تبدیل کر کے دین کو اپنا معیار دو اور اپنی اولاد کو دین سکھاؤ۔ سب سے بڑا حق جو ان ساری احادیث میں بیان کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ اولاد بھی اکرام کے لائق ہوتی ہے۔ بعض باپ ہوتے ہیں اولاد کو اور بیوی بچوں کو وہ جناب پاؤں کی جوتی ہی نہیں سمجھتے، ہر وقت اکھڑے، ہر وقت تلخ، ہر وقت سخت کرخت لہجہ، بیوی سے بھی بچوں سے بھی۔ آپ نے فرمایا اولاد کا اکرام کرو۔ اکرام کیا ہے؟ شفقت والا معاملہ، محبت والا معاملہ ان کے ساتھ، اور وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، ان کی تربیت اچھی کرو۔ تربیت اچھی کیسے ہوگی؟ جب ہم ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دلائیں۔ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کہتا ہے، جب انہیں یہ پتہ ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دینی مدرسے میں پڑھنے والے عالم اور مفتی کسی بھی منصب اور عہدے پر پہنچ جاتا ہے، پھر بھی اپنے والدین کے پاؤں دبا رہا ہے۔ اور ہم نے وہ واقعات بھی سنے ہیں کہ بیٹا بڑے عہدے پر پہنچ گیا، ڈاکٹر بن گیا، پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا، ساری ڈگریاں جناب حاصل کر کے ایم فل پی ایچ ڈی یہ اور وہ حاصل کرنے کے بعد والدین کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا۔ اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا کہ یہاں والدین کا ٹھکانہ یہ ہے۔ ہمارے استاد مفتی سید عبدالقدوس ترمذی دامت برکاتہم نے دفعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کسی اور ملک میں رہ رہا تھا، کراچی میں والد کا جنازہ اٹھا، فون کر کے کہا کہ جنازہ سارا کچھ پڑھا دو، اولڈ ہاؤس سے جنازہ اٹھا، جو اخراجات ہوں گے میں سارے ادا کر دوں گا۔ یہ حق سمجھا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے ہر چیز اس سے ختم ہو جاتی، 3 چیزیں باقی رہتی، عمل صالح، صدقہ جاریہ، علم نافع، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ اس کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو، نماز کی تلقین کرو، روزے کی تلقین کرو، عبادات کی تلقین کرو، ادب سکھلاؤ، اپنا ادب سکھلاؤ۔ رات کو اس کو کہو والدہ کے قدم دباؤ، اپنے پاؤں دباؤ، عادت ڈالیں، اس سے ان میں ادب آئے گا، ان میں جو ایک اکڑ ہے اور جو نیا زمانے کے تقاضے ان میں خواہ مخواہ پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اور اس چیز سے اپنی اولاد کو دور رکھو۔ اب تو نئی چیزیں ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، نئی چیزیں ہیں، پب جی ہے جناب، اب یہ ایسی مصیبت ہے، پب جی نشہ ہے، یہ شراب کا نشہ اس طرح ہوتا ہے، اور چرس کا نشہ ہوتا ہے، اور پاؤڈر کا نشہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کا ڈیجیٹل نشہ پب جی ہے۔ یہ ڈیجیٹل نشہ ہے، وہ کہاں سے لگتا ہے؟ یہاں سے لگتا ہے۔ صاف ظاہر ہے اب اسکول کالج نے تو لازم کر دیا، آن لائن کلاسز ہوں گی، اس کے لیے موبائل ضروری ہے۔ 14 سال کی بچی کے پاس بھی موبائل ہے، بچے کے پاس بھی موبائل ہے۔ پھر مخلوط گروپ ہوں گے، اس میں وہاں لڑکے بھی ہیں وہاں لڑکیاں بھی ہیں۔ پھر جناب
یہ آپ ہمیں یہ دکھا دیں، آپ ہمیں یہ دکھا دیں، آپس میں گپ شپ ہو اور وہیں سے پھر نظام کہاں سے کہاں جائے۔ اس لیے یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے، ہم اپنی اولاد کو سنبھال لیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے بس کہ اپنی اولاد کو مسجد سے، ممبر سے، مولوی سے، عالم سے وابستہ کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔